السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امین یا رب العالمین. رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس میں پھر سے استقبال ہے. اور آج ہم جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں اسماء الخمسہ پہ بات کی تھی، تو انشاءاللہ آج اس کا ایک خصوصی طور پر مراجعہ کرنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اسماء الخمسہ جیسا ہم نے کل بتایا کہ اسماء الخمسہ کے نام سے ظاہر ہے 5 ہیں، 5 اسپیشل ناؤنس ہیں جو عربی میں جن کے قاعدے الگ ہیں کچھ. تو ان 5 اسپیشل ناؤنس میں سب سے پہلے ہے ابن، اخن، فمن، ہمن اور ذو. ٹھیک ہے، تو یہ 5 اسماء الخمسہ ہیں. یہ اسماء الخمسہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ ابن جیسا کہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں اگر یہ مضاف بن کر آتا ہے ابو اگر مضاف بن کر آئے تو یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، یعنی ابو مثال کے طور پہ ابو کا، یور فادر. ٹھیک ہے، یہ مضاف بن کر آیا مرفوع حالت میں یہ واو لیتا ہے. یہ مرفوع کی پہچان کیا ہے؟ واو. اس طرح سے اگر یہ منصوب ہو، مثال کے طور پر کسی کا نام ابو بکر ہو اور ہم اسے بلائیں تو یہ کہیں گے یا ابا بکر. ٹھیک ہے. اور تیسری حالت جیسے I said to، قلت لی ابی بکرن، لی لام حرف جر کی وجہ سے ابی ہو جاتا. یہ 3 باتیں تھی اسماء الخمسہ کے متعلق. یعنی مرفوع حالت میں یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، مجرور حالت میں الف، اور منصوب حالت میں یہ یا کے ساتھ منصوب ہوتا. صرف اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ضمیر متصل کو لے لیں، ہو ہما ہم ہا ہما ہنا، کا کما کم کی کما کننا، یا اور نا. تو ان سب میں جیسے مثال کے طور پر اس کا فادر، اس کے والد، ابو ہوں، ان دونوں کے والد ابو ہما، ان سب کے والد ابو ہم. ٹھیک ہے، اس لڑکی کا والد تو ابو ہا. سملرلی ابو ہما اور ان سب کا ابو ہن. یور آپ کے والد ابو کا. ٹھیک ہے، آپ کے والد ابو کا. اس طرح سے ابو کما تم آپ سب کا، آپ دونوں کا والد، اور ابو کم آپ سب کے والد. ٹھیک ہے، ابو کی ایک لڑکی، آپ جیسے آپ مخاطب ہے تو ابو کی، ابو کما ابو کننا. صرف ابھی میں یہ رول فالو نہیں ہوتا، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ابھی میں یہ رول فالو نہیں ہوتا. ابھی یعنی میرا فادر، تو اس سے کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ صرف یا متکلم کے ساتھ خاص ہے. اور اسی طرح سے ابونا. تو اس طرح سے اخن بھی جب ہم دیکھیں گے تو اخن میں اخوہ، اخوہما، اخوہم، اخوہا، اخوہما، اخوہن، اخو کا، اخوکما، اخوکم، اخو کی، اخوکما، اخوکن، اخی اور اخونا. صرف اس کے ساتھ یا متکلم والے کیس کے ساتھ اخی، اور باقی کے ساتھ واو کے ساتھ یہ مرفوع. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کل دیکھا تھا. اور یہ جو فمن، حمن اور ذو ہے انشاءاللہ ہم اگلے یعنی آگے کی کلاسز میں اس کو کریں گے. فی الحال اس کو بھی رہنے دیتے ہیں. فی الحال ہم ابن اور اخن پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسماء الخمسہ. اسماء الخمسہ 5 ہیں. ابو کا واو کے ساتھ مرفوع حالت میں، ابا منصوب اور ابھی مجرور. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کل دیکھا تھا. اس کے علاوہ ایک چیز جو آج مجھے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے فعل کے متعلق. ٹھیک ہے، تو میں اسے کلیئر کرتا ہوں. ایک منٹ.
ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے ایک، جیسا کل میں نے بتایا تھا، ذہب، ہم نے بہت بریفلی ٹچ کیا تھا ان دونوں کو، ذہب اور خرجہ، سوری خرجہ. ذہبہ کے معنی ہے ایونٹ، وہ چلا گیا، اور خرجہ کا مطلب وہ نکل گیا، ہی لیفٹ. ٹھیک ہے، کہیں سے نکل جانا. اب جیسے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، اس طرح سے ہم نے کیا تھا. تو ذہبہ، ذہبہ کا بھی ایک گردان ہے، کنجوگیشن ہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈینوٹ کریں گے ایسے، یہ میل اور پتہ نہیں یہ فیمیل. ٹھیک ہے، یہ میل، یہ فیمیل، اور یہ کامن دونوں کی. تو اس میں سب سے پہلے ہم غائب کو دیکھیں. یہاں غائب لکھ دیتے ہیں، اور غائب، اور یہ مذکر کے لیے تو یہاں ایم سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یہ فیمیل، یہ میل، یہ فیمیل، اور یہ میل پلس فیمیل دونوں کے لیے. غائب ہے یہ دونوں، اور یہاں پہ مخاطب لکھ دیتے ہیں، مخاطب، اور یہاں متکلم. ٹھیک ہے، متکلم. تو غائب میں سب سے پہلے ہوا کے لیے کیا ہے، جیسا ہم نے پڑھا تھا، ذہبہ، یہ استعمال ہوتا ہے ہوا کے لیے. ٹھیک ہے، ہوا، میں اس کو چھوٹا سا لکھ دیتا ہوں. ہما کے لیے کیا ہے، ذہبا. ایکچولی ذہبا، یہ الف پہچان ہے ہما کی، اس سے ابھی کنفیوز نہ ہو، بس اس کو دیکھیں آپ. پھر ہے سب کے لیے ہے ذہبو، ذہبو، یہ ہے ہم کے لیے. اس طرح ہیا کے لیے کیا ہے، ہیا کے لیے ہم کہتے ہیں ذہبت، ذہبت. اور یہ جو تا ہے سکون کے ساتھ، یہ ہے تا التانیث، اسے ہم کہتے ہیں تا التانیث، یعنی فیمیل تا، فیمینین تا. یہ استعمال ہوتا ہے ہیا کے لیے. اس کے بعد ہما کے لیے سیم ہے، نہیں، ہما کے لیے ذہبتا، ذہبتا، اور ذہبنا. مخاطب میں آتے ہیں میل کے لیے، انتا کے لیے ہوگا ذہبتا. سملرلی مخاطب ڈوول کے لیے ہوگا ذہبتما، اور سب کے لیے ہو گیا ذہبتم. سملرلی مخاطب انتی کے لیے، یہ انتا کے لیے ہے، انتا انتما انتم. انتی کے لیے ہوگا ذہبتی، ذہبتما کامن ہے، اور ذہبتن. اور متکلم کے لیے ہے ذہبتو، دونوں کے لیے، میل فیمیل، ذہبتو. اور پلورل کے لیے ہے ذہبنا. اب یہ کیا ہے، تو ہر فعل جو ہے، جیسے ذہبا، خرجا، یعنی فعل کا پیٹرن جنرلی ہوتا ہے یہ فعل، فا کلمہ، عین کلمہ، اور لام کلمہ. آپ اس میں کوئی بھی ورڈ پٹ رکھ کر دیکھیں، جیسے حمزہ ہے، کلا، اکلا یعنی اس نے کھایا، ذہبا وہ گیا، خرجا وہ نکلا. اس طرح سے فتح، فتح اس نے کھولا. ٹھیک ہے، تو اس پیٹرن میں آپ دیکھیں فتح، فعل، اسی کے پیٹرن میں آپ کو فعل ملیں گے زیادہ تر. تو حالانکہ اس ڈیٹیل میں ابھی فی الحال ہم نہیں جاتے، اس ٹیبل کو آپ یاد رکھیں، جیسا آپ نے جو ہے میمورائز کیا ہے، یاد کیا ہے. کون سا، ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتم انتم، انتی انتم انتن، انا اور نحنو. اس طرح سے ضمائر متصل میں اپنے یاد کیا تھا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا متکلم اور نا. تو آپ نے یہ بھی یاد کرنا. اب آپ ذہبا یعنی وہ چلا گیا،
ذہبا وہ دو لوگ چلے گئے، ذہبو وہ سب چلے گئے، ذہبت وہ چلی گئی لڑکی، ذہبتا وہ دو لڑکیاں چلی گئی، ذہبنا وہ سب لڑکیاں چلی گئیں. یہ غائب کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے لکھا ہے غائب. اب مخاطب میں آتے ہیں، مخاطب، ٹھیک ہے، آپ جس سے مخاطب ہے. ذہبتا انتا کے لیے، ذہبتما انتما کے لیے، ذہبتم انتم کے لیے. سملرلی فیمیل کے لیے انتی کے لیے ذہبتی، اور دو لڑکیوں کے لیے ذہبتما، یہ کامن ہے. اور ذہبتن، ذہبتو یعنی میں چلا گیا، اور ذہبنا ہم لوگ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس جو ذہبا، خرجا، فعلا، اس کے پیٹرن میں جو ہے فعلا. اب آپ خرجا کا بھی اس طرح بنا سکتے ہیں، خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. سملرلی آپ فتح سے بھی بنا سکتے ہیں، فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا. ٹھیک ہے، یہ غائب کے لیے ہے، اور یہ غائب کے لیے ہے. یہ دونوں غائب کے صیغے ہیں، یہ دونوں مخاطب کے لیے ہیں، اور یہ مخاطب کے لیے، سوری، یہ دونوں غائب کے لیے، یہ دونوں مخاطب کے لیے، اور لاسٹ والا جو ہے متکلم یعنی جو بات کرنے والا. جیسے میں، آپ، کوئی لڑکی بھی بولے کہ میں گئی تھی تو ذہبتو، کوئی لڑکا بھی کہے میں گیا تھا تو ذہبتو، اور ہم سب کے لیے ذہبنا. ٹھیک ہے، خلق. سملرلی ایک اور فعل لے لیں، بہت سارے افعال آئیں گے آگے، فی الحال آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں بتا دوں. خلق، خلق، عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے. آپ فعل کے پیٹرن میں آپ کوئی بھی یہ جو بھی فعل آپ دیکھیں وہ سب اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. اب جیسے خلق، خلقا، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. ٹھیک ہے، تو ذہبہ ہوا کے لیے ہے، یعنی ذہبہ جب ہم بولیں گے تو یہ فعل ہے، فاعل اس کی ضمیر ہے، ضمیر منفصل جو کہ چھپی ہوئی ہے، ہوا فاعل ہے. یہاں ہما فاعل ہے، یہاں یہ واو فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی یہاں ہوا فاعل ہے، یہاں یہ الف مثنیٰ فاعل، اور یہاں پہ یہ واو الجمع فاعل. اس کیس میں ذہبت کے کیس میں ہیا فاعل ہے، اور ان دونوں کو بھی چھوڑتے ہیں، فی الحال ہم آتے ہیں اس میں مخاطب پہ. تو ذہبتا میں یہ تا جو ہے ضمیر متصل، یہ فاعل ہے. ذہبتی میں ضمیر متصل تی فاعل ہے. یہاں تما فاعل ہے، یہاں تما فاعل ہے، یہاں تم فاعل ہے، اور یہاں تنہ فاعل ہے. ذہبتو میں تو فاعل ہے، اور ذہبنا میں نا فاعل. یہ ضمیر متصل ہے جو جڑ کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، اسے آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ذہبا، ذہبا، ذہبو. اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ جب بھی خالی وقت ملے آپ کو، افعال اٹھائیں کوئی بھی، ذہب، خرجا، فعلا، خلقا، فتحا، اکلا، ضربا، سمعا. اچھا خیر وہ تو الگ فعل ہو گئے. اس پیٹرن میں ذہب، خرجا، فتح، اکلا، خلق، ان سب پہ آپ اسی پیٹرن میں بنا سکتے ہیں. خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. یہ بتانے کا مقصد اس لیے ضروری تھا کیونکہ آج کے درس میں یہ ذہبتا یہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ ذہبتا جب بھی دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں مخاطب انتا کے لیے بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے اس میں فاعل تا ہے، ضمیر متصل تا. ٹھیک ہے، یہ ذہبہ کی گردان ہے، ذہبہ یعنی فعل، خرجا، فعلا، فتح، اکلا، خلق، ان سب کی گردان. اسی پیٹرن میں آپ گردان بنا سکتے ہیں. یعنی بیس ہم رکھیں گے فعلا کو تو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا.
اس پہ ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میں صرف آپ کو اس لیے ابھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں، اور پھر جب ہم ڈیٹیل میں جب پڑھیں تو آپ کو پھر گردان یاد کرنے کی ضرورت نہ ہو، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے۔ تو 3 چیزیں ہم نے اب تک دیکھی ہیں، ایک ضمیر متصل، ضمیر منفصل، اور یہ تیسری چیز۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کو فنگر ٹپ پہ ہونی چاہیے، یعنی کوئی نیند میں بھی اٹھا کر آپ کو پوچھے تو آپ ہو ہما ہم ہا ہما ہننا یہ بولنا آپ کو آنا چاہیے۔ ہوا ہما ہم ہوا ہیا ہما ہننا، انت انتم انتم انتی انتم انتن انا نحن۔ اور سملرلی ذہبہ کی اگر کوئی گردان پوچھے تو آپ کو یاد ہونی چاہیے، ذہبہ ذہبہ ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتنا، ذہبتو ذہبنا۔ میننگ میں نے بتایا، ذہبہ وہ چلا گیا، ذہبہ وہ 2 لوگ چلے گئے، ذہبو وہ سب چلے گئے، ذہبت وہ چلی گئی لڑکی، ذہبتا وہ 2 لڑکیاں چلی گئیں، ذہبنا وہ سب لڑکیاں چلی گئیں، ذہبتا تم چلے گئے لڑکے، ایک لڑکا، ذہبتما تم 2 لڑکے چلے گئے، ذہبتم تم سب لڑکے چلے گئے، ذہبتی آپ جس سے مخاطب ہے کسی لڑکی سے، تو ذہبتی آپ چلی گئیں لڑکی، ذہبتما آپ 2 لڑکیاں چلی گئیں، ذہبتنا آپ سب لڑکیاں چلی گئیں۔ سملرلی ذہبتو کا مطلب ہوگا میں چلا گیا، اور ذہبنا ہم سب چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے فعل ماضی کی گردان، ٹھیک ہے؟ تو پھر واپس آتے ہیں اپنے درس میں۔ مجھے کلیئر کرنا پڑا، امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میں اسے کلیئر کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھ سکوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسے نوٹ کرنا، سب سے ضروری چیز یاد کرنا ہے، اسے آپ فی الحال یاد کر لیں، ڈیٹیلز ہم بعد میں دیکھیں، فی الحال یاد کر لیں، کیونکہ یاد کرنا ایک اتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے محفوظ ہی ہوا یاد کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ میں سے ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ کب کریں گے، جب فیل ڈیٹیل میں کریں گے، یعنی ابھی تو فی الحال صرف بتانے کے لیے میں نے بتایا، یہ پھر سے یاد مطلب اس کو پھر سے ڈیٹیل میں ہم کریں گے۔ مطلب میں فی الحال آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ٹیزر کے طور پہ، ٹریلر کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ جب ہم ذہبہ کو ایکچولی جب شروع کریں گے تو ذہبہ کو انالائز ہم اس طرح کریں گے کہ ذہبہ فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل مستتر تقدیرہ ہوا۔ ابھی اگر میں بولوں تو شاید آپ کو لگے کہ پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، شاید کچھ لوگ کلاس بھی چھوڑ دیں کہ اتنا مشکل، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو فی الحال ابھی اس کو ہم یہیں رکھتے ہیں، اور ذہبہ ذہبہ ذہبو یہ اپنے یاد کرنا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں۔ میں یہ جو ہے یہ ذہبہ ذہبہ ذہبو یہ والا اگر آپ نے نوٹ نہ بھی کیا ہو تو کوئی بات نہیں، میں ایک میرے نوٹ سے جو ہے فوٹو کھینچ کر آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں، تو اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اسے کلیئر کرتا ہوں، یہ جو ٹیبل ہے یہ میں ٹیبل آپ کو بھیج دوں گا، اگر آپ نے نہ بھی نوٹ کیا ہو تو میں بھیج دوں گا، تو اسے فی الحال اب میں کلیئر کرتا ہوں، بس یہ یاد کر لیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اسے یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے درس میں۔ تو ہم نے کل جو ہے یہاں تک دیکھا تھا کہ ہی ایضاً فی الکویت مع ابی، اور اس میں 2-3 چیزیں ایک ساتھ آئی تھی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسے ایک بار پھر سے کر دوں کہ وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تمہاری مدر کہاں، تمہاری امی کہاں ہیں؟ جواب تھا محمد ان کا کہ ہی ایضاً فی الکویت مع ابی ہی مدرسۃ ہناک، وہ بھی کویت میں ہے میرے ابا کے ساتھ، ہی مدرسۃ ہناک، اور وہ ایک ٹیچر ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو ہیا کو ہم نے بتایا تھا مبتدا، ایضاً فی الحال میں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دیں، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، فی الکویت یہاں جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک نئی چیز آئی تھی، وہ تھا مع کو ہم نے بتایا تھا ظرف المکان، ٹھیک ہے؟ ظرف المکان، اور مع کے بعد تھا، اسے ہم نے اسے توڑ کر بتایا تھا مع پلس ابو پلس یا متکلم، تو مع چونکہ ظرف ہے، ظرف کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے، اسی لیے ابو بن جاتا ہے ابی،
اور یہ پھر سے مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. تو مع ابی یعنی مع ظرف المکان، ابی اسم مجرور یعنی مضاف الیہ مجرور، وہو مضاف یعنی یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا. اور یہ جو ہے یہاں پر ظرف شبہ جملہ متعلق ہے کیونکہ یہاں پہ خبر آ چکی ہے آلریڈی. یہ چونکہ ہیا فی الکویتی یہ خبر ہو گئی ہے، یا مبتدا فی الکویتی جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس کے بعد مع ابی جو ہے، مع کیا ہے؟ مع ظرف المکان ہے، اور ابی جو ہے اسم مجرور ہے مضاف الیہ مجرور، کیونکہ ظرف کے بعد آنے والا اسم مجرور حالت میں ہوتا ہے مضاف الیہ، اور وہ پھر سے مضاف ہے کیونکہ اس میں تنوین نہیں ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ. ابی یعنی وتھ مائی فادر. ٹھیک ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں ہیا مبتدا، یہ ہم نے کیا. ایضاً مطلقاً ایسے یوز ہوتا ہے، اس کا اعراب کوئی جگہ نہیں اس کی. ایضاً کا مطلب ہوتا ہے آلسو، بھی جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فی الکویتی جار مجرور شبہ جملہ خبر، یہ ہو گئی خبر ہماری. اب مع جو ہے، مع کو ہم نے کہا تھا مع ہے ظرف. ظرف کیسا؟ ظرف المکان. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے مع کے بعد ہے ابو. تو مع کی وجہ سے یہ ابھی ہو گیا کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے مع کے بعد. پھر سے یہ مضاف ہے، اس لیے اس میں تنوین اور الف لام نہیں ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. تو مع ابی ہو گیا پورا. وتھ مائی فادر، میرے ابا کے ساتھ. ٹھیک ہے، مع ابی یعنی میرے ابا کے ساتھ، میرے والد کے ساتھ. تو وہ بھی کویت میں ہے میرے والد کے ساتھ. تو یہ پورا ملا کر ہوگا ظرف شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے نا، ظرف شبہ جملہ متعلق. متعلق کیوں؟ کیونکہ آلریڈی یہ خبر آ چکی ہے. ٹھیک تو یہ تھا اس جملے کا انالیسس. اور پھر ہیا مبتدا ہے، مدرسۃ خبر، اور ہونا کا ظرف المکان. تو یہ ہم نے کل کیا تھا، میں پھر سے ایک بار سوچا کہ اسے دوہرا دوں، اس لیے میں نے اس کو پھر سے بتایا. تو یہ ہم نے کل کیا تھا. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے نئے جملے پہ جو کہ ہے حامد. اذهبت الى الكويت یا محمد. اب آپ اس کا ٹرانسلیشن بتائیں. اب مجھے ٹرانسلیشن بتانے کی ضرورت نہیں. توصیف. توصیف. توصیف نے ہینڈ ریز کیا تھا، کوئی بھی بتا سکتا ہے. جو بتا سکتا ہے وہ بتائے اس کا ٹرانسلیشن. اذهبت الى الكويت یا محمد. کوئی نہیں. کانٹ انمیوٹ. اچھا آپ ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ذیشان آپ بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اذهبت الى الكويت یا محمد، کیا وہ اذهبت مطلب یہ جو ہے تو حاضر کے لیے رہے گا نا، دونوں کے لیے. اذهبت مطلب چلے گئے. الى الكويت یا محمد، اسی لیے کیا میں وہ نے ابھی ترنت بتایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. ذهب مخاطب کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ ذهبت. انتا. انت سے ذهبت. ذهبت کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ذهبت مطلب، ذهب مطلب جانا، ذهبت مطلب چلا گئے. کیا وہ چلے گئے الى الكويت یا محمد؟ کیا وہ کویت چلے گئے اے محمد؟ نہیں، ذهبت ابھی میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے. یعنی ذهبت کا مطلب ہوتا ہے کیا تو چلا گیا. انتا. سوری سر، انتا سے ذهبت. انتا ہے نا، انتا ذهبت، یہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. تو ذهب محمد سے پوچھا جا رہا ہے تو مخاطب کر کے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا تم ڈیڈ یو کیا گو ٹو تم کویت؟ چلے گئے؟ Did you کیا went تم چلے گئے کویت؟ ڈیڈ یو گو ٹو کویت؟ ڈیڈ یو گو ٹو کویت، یہ ہے اس کا مطلب. او محمد ڈیڈ یو گو ٹو کویت، کیا تم کویت گئے تھے؟ ڈیڈ یو. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب. ذہبتا یعنی انتا، آپ سے پوچھا جا رہا، کسی سے مخاطب. ذہبتا یعنی انتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پورا جو اس کا ٹیبل بتایا تھا. ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتن، ذہبتو میں چلا گیا، ذہبنا ہم سب چلے گئے. تو اذہبت الی الکویت یا محمد، کیا تو کویت گیا تھا او محمد؟ کیا تم کویت گئے تھے او محمد؟
ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا مطلب. الی الکویتی ٹورڈز کویت, کیا تم کویت کی طرف گئے تھے یا کویت گئے تھے, یہ ہے اس کا مطلب. الا یعنی ٹورڈز ہوتا ہے, کویت کی طرف جانے یعنی ایکچولی کویت ہی جانا, تو یہ پوچھنے کے لیے اس طرح پوچھا جاتا ہے الی الکویت. ٹھیک ہے, ذهبت الى الکویت یا محمد, یا ندا ہے محمد منادا ہے. یہاں ذهبت میں فاعل کون ہے, کون بتا سکتا ہے فاعل کون ہے؟ محمد. نہیں, تا فاعل ہے, تا ضمیر متصل تا, یہ تا فاعل ہے. ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ابھی پہلی بار میں شاید تھوڑی سی کنفیوژن ہو اور سمجھنا بھی ہے, تو یہ ایکچولی تا فاعل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تا فاعل, ذہبتہ میں تا فاعل ہے, ذہبتو میں فاعل کون ہے, تو, ذہبتو میں تو فاعل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جواب کیا ہے اس کا؟ مستتر نہیں, مستتر صرف ذہبہ اور ذہبت ہے. مستتر فاعل ذہبہ میں ہے اور ذہبت میں ہے, یعنی یہاں پہ مستتر ہوا ہے اور یہاں مستتر ہی ہے, باقی میں فائل آپ کو دکھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے جیسے ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اور بھی زیادہ کلیئر ہوتا جائے گا. تو اذهبت الى الکویت یا محمد, کیا تو کویت گیا تھا؟ جواب کیا ہے؟ نعم ذهبت. نعم ذهبت کیا ہے اس کا مطلب, پھر اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ نعم ذهبت, ہاں میں چلا گیا. نعم مطلب ہاں میں ہاں گیا تھا, ذهبت جی میں گیا گیا تھا تھا, میں. یہ فعل فعل ماضی ہے نا. ماضی جی. اذهبت یعنی کیا تو گیا تھا, ذهبت ہاں میں گیا تھا. تو جب میں نے جملہ فعلیہ ایک بریفلی شروع کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ مثال کے طور پہ ذہابہ, ذہابہ بھی اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹنس ہے نا. یعنی جب میں کہوں ذہابہ, اس سے مراد پوری ہو جاتی ہے, وہ چلا گیا, میننگ کلیئر ہے. تو یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹنس ہے. آپ یہاں بھی دیکھیں, نعم حرف جواب ہے اور ذہبت ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے کہ نہیں, جی یعنی ہاں میں گیا تھا. میں گیا تھا ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے. اس کے بعد سامنے والا یعنی سامع جو ہے سننے والا, اس کو کسی اور یعنی کسی اور سینٹنس کی کا انتظار تو وہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, تو ذہب تو اپنے آپ میں یعنی جملہ فعلیہ اپنے آپ میں فعل ماضی اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹنس ہے. تو ذہب تو میں گیا تھا, تو فاعل ہے. ٹھیک ہے, میں گیا تھا, تو یہاں فاعل ہے. فی الحال اس کو آپ یاد رکھیں, اگر کوئی تھوڑی بہت بھی اس میں کچھ کنفیوژن ہے تو اسے آپ اپنے تک ہی رکھیں, انشاءاللہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں کریں گے. تو فی الحال چونکہ بتانے کے لیے مجھے بتانا تھا, اسی لیے میں نے بھی اس کو ذکر کیا. نام ذہبتو, ہاں میں گیا تھا. تو ذہبتو میں یہ فعل ماضی ہے ذہبہ, اور تو فاعل ہے. ٹھیک ہے, ذہبتہ میں فعل ماضی ہے ذہبہ اور تا فاعل ہے تا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں. حامد پوچھتا, حامد وزمیلو کا, اور تمہارا کلیگ, زمی, اور وزمیلو کا اینا ابوہ, اور تمہارا کلیگ ویئر از ہز فادر, اور تمہارا کلیگ, اور تمہارا جو کلیگ, زمیل یعنی جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کو ورکر, کلیگ. فرینڈ کے لیے ہے صدیق. فاعل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا, کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کام کو فعل کہتے ہیں. اور تمہارا کلیگ اینا ابوہ, اس کے فادر کہاں ہے. یہاں پہ ایک چیز نوٹس کریں, ابن اسماء الخمسہ میں سے تھا, یہ مضاف بن کر آیا تو واو کے ساتھ آتا ہے, جیسے ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا تھا. ابوہ, ابوہ نہیں ہے, یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ابوہ, ابوہ تو نہیں, یہ ہے ابوہ, کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے, اور جب یہ مرفوع مضاف بن کر آئے تو واو کے ساتھ یہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو این ابوہ ویئر از ہز فادر, جواب ہے ابوہ فی الیابانی ہوا تاجر کبیر. ٹھیک ہے, تو اس کو انالائز کریں گے. سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کریں, تو ٹرانسلیٹ کرے فیصل بھائی.
فیصل عرفان. معین بھائی. جی معین بھائی بتائیں. جی ابو فی الیابانی ہوا تاجر کبیر. His father is in the Japan. He is a big merchant. اس کے فادر جاپان ہے اور وہ بڑی مرچنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو اینالائز کریے. ابو ہو مبتدا, ابو مبتدا, ایکچولی ابو مبتدا اور وہ ہوا مضاف, وہ مضاف بھی ہے. ہو مضاف الیہ فی الیابانی جار و مجرور شبہ جملہ خبر. جی بالکل صحیح. ہوا ابو تاجر مبتدا و ہوا مضاف ہو مضاف الیہ فی الیابانی شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, ہوا مبتدا تاجر خبر اور منوط بھی ہے, منوط بھی ہے. ٹھیک ہے, کبیر نعت. بالکل صحیح, بارک اللہ فیک. کبیر النعت. ٹھیک ہے. ابوہ فی الیابانی, اس کے فادر جاپان میں ہیں. ہوا تاجر کبیر, وہ ایک بڑے مرچنٹ ہیں, بڑے بزنس مین. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ابوہ فی الیابانی. اس کے بعد ہے, ٹھیک ہے میں ابھی انالائز کرتا ہوں پھر سے اس کو. ابوہ فی الیابانی. ٹھیک ہے, ابوہ فی الیابانی, تو اس سے ہم انالائز کریں گے. ابو مبتدا, ہوا مضاف ہو مضاف الیہ ہے نا. his father, تو his father یعنی فادر آف his, تو آف ہے, اپوسٹروفی ہے, تو مضاف کا کانسیپٹ ہے. تو یہ سب سے پہلے مبتدا ہے, مبتدا ہوا مضاف, ہو ہے یہاں پر مضاف الیہ, اور فی الیابانی تو پھر پتہ ہے فی حرف جر, یابانی اسم مجرور, جار و مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, اور ہوا تاجر کبیر, ہوا مبتدا, تاجر خبر, اور منعوت, اور کبیر نعت, صفت یا نعت جو بھی کہیں. His father is in Japan, he is a big merchant. ٹھیک ہے, وزمیل کا این ابوہ کا میننگ پھر سے. ٹھیک ہے, وزمیل کا, اور تمہارا کلیگ. زمیل کا, زمیل, یہ ایکچولی ہے زمیل. اوریجنل ورڈ کیا تھا, زمیل. اس پہ اگر ضمیر متصل لگا دیں کا, تو یہ بنتا ہے, چونکہ یہ اب مضاف بن کے آ رہے گا تو اس میں تنوین چلی جائے گی, تو یہ صرف رہ جائے گا زمیل اور کا. زمیلو کا, تمہارا کلیگ. این ابوہ, ابو یعنی his father. where is his father, این ابوہ, where is his father. اور تمہارا کلیگ, ساتھ میں کام کرنے والا, کو ورکر, اس کے فادر کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے یہ سمجھ آیا ہوگا, اس میں کلیئر کرتا ہوں. اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ ہے جو اس چیپٹر میں کا تھوڑی سی چیزیں زیادہ آ گئی ہیں, پر کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ اتنی بار ریپیٹ ہوا کہ آپ کو خود سمجھ آئے. اس کو کرنے سے پہلے اچھا, اس کے بعد ہے حامد. لک اخ یا محمد, اس کا مطلب کیا ہے معین بھائی, آپ بتا سکتے ہیں؟ لگا کا مطلب کیا ہے؟ لام حرف جر, کا مطلب پلس کا, یو, فار یو, اور ڈو یو ہیو, یعنی فار یو ہوا, اس کا مطلب ہے فار یو. لک اخ, ڈو یو ہیو اے بردر, یہ ہے اس کا مطلب. کیا تمہارا ایک بھائی ہے, تمہارے لیے کوئی بھائی ہے, یا تمہارا کوئی بھائی ہے. ٹھیک ہے,
अलका अखुन, अलका उख्तुन, इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। तो अलका अखुन या अलका उख्तुन, अलका इब्नुन, अलका इब्नुन, अलका बिंतुन। डू यू हैव ए ब्रदर ओ डू मोहम्मद? यू हैव ए ब्रदर ओ मोहम्मद, क्या तुम्हारा भाई है, क्या तुम्हारा एक भाई है। ठीक है, तो ये है अलका, लाम हर्फजर प्लस का। ठीक है, लाम हर्फजर प्लस का, तो ये बन गया अलका, लका यानी लका यानी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसको अब फिर से इस जवाब को एनालाइज करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जिसके बाद ही हम इस पे आएंगे। अच्छा, आपको याद होगा सबसे पहले जो हमने किया था, ये अगर आपको याद होगा, ये कुछ दिन पहले ये आया था, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, यानी इन जनरल हम इसे कह सकते थे अल मशरिक़ु वल मग़रिबु लिल्लाहि, यानी मशरिक़ और मग़रिब दोनों अल्लाह के लिए ही है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब व लिल्लाहिल हम्दु। ठीक है, या लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी अल्लाह के लिए ही है मशरिक़ और मग़रिब। इस तरह से ये एक्चुअली ये जुमला ऐसे होना चाहिए था, अल मशरिक़ वल मग़रिब लिल्लाहि, लेकिन कुछ औक़ात में, ख़ास करके जब भी हम अपने खालिक की बात करें, अल्लाह ताला की बात करें, तो हमेशा अल्लाह को अपनी मखलूक से मुक़द्दम किया जाता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह को, यानी जो कि खालिक है, रब है, उसे हमेशा मखलूक से मुक़द्दम किया गया है, यानी पहले खालिक है, उसके बाद मखलूक है। ठीक है ना, यहाँ अगर हम कहें अल मशरिक़ वल मग़रिब लिल्लाह, यानी इस जुमले में अपने मखलूक को पहले किया, अल्लाह को बाद में किया है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो है सूरह फातिहा में, आपने पढ़ा होगा, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। ये जब हम करेंगे तब करेंगे, पर फिलहाल बताने के लिए ये भी बताना जरूरी है। इय्याका नअबुदु, ये नअबुदु का मतलब होता है हम इबादत करते हैं, और इया का मतलब तेरी। लेकिन जब अपने कुरान में आपने जब भी देखा होगा तो नअबुदु इया का नहीं है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं थे, यानी अगर ज़मीर मुत्तसिल को हम बाद में ले आए, नअबुदु का और इया का दोनों सेम ही है। ठीक है, ये एक एडवांस है, ये भी ज़मीर मुत्तसिल ही है, सॉरी ज़मीर मुनफसिल है, लेकिन ये मुत्तसिल है, ये मुनफसिल है, पर ठीक है, ये मतलब सेम देगा। अगर नअबुदु का हम कहें तो इसका मतलब होता है तेरी इबादत करते हैं, और इय्याका नअबुदु का मतलब होता है तेरी ही करते हैं हम इबादत। तो यहाँ इय्याका की ज़मीर किसकी तरफ लौटेगी? अल्लाह की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि ये अल्लाह की तरफ ही ज़मीर लौट रही है, तो नअबुदु का इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान में, और इय्याका नअबुदु, यानी यहाँ भी आप देखें तो अपने खालिक को मखलूक पे फौक़ियत दी गई, मुक़द्दम किया गया। ठीक है, तो इस तरह के जुमले हैं जिसमें खबर, जो कि खबर दी जा रही है, यानी खबर क्या है इस जुमले से, कि मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए। इसमें क्या था कि इबादत हम करते हैं अल्लाह के लिए। ठीक है, तो ऐसे जुमलों में जिसमें खबर को पहले लाया गया, यानी मुक़द्दम किया गया, कुछ वजह की कुछ वजूहात से, और यहाँ पर ये वजह ये है कि अपने खालिक को मखलूक पे मुक़द्दम किया जाता है। तो यहाँ लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, इस केस में क्या है, खबर जो है जार मजरूर, यहाँ पर देखें लाम हर्फ जर है प्लस लफ्जुल जलाला इस मजरूर, शिबु जुमला खबर, तो इसे हम कहते हैं खबर मुक़द्दम। ठीक है, क्यों? क्योंकि खबर को पहले लाया गया, और यहाँ मुब्तदा को बाद में कर दिया गया, तो इसे हम कहते हैं मुब्तदा मुअख्खर। यही एक कॉन्सेप्ट है जो अभी बताना है। मुब्तदा मुअख्खर, खबर मुक़द्दम, मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बार हम वापस आते हैं। अब इस जुमले में अब देखें, लाम हर्फ जर, लफ्जुल जलाला इस मजरूर लिल्लाही, ये बन गया जारुन व मजरूरुन, शिबु जुमला
شبہ جملہ خبر مقدم، اور المشرق ہو گیا ہمارا مبتدا مؤخر، اور واو حرف عطف ہے، المغرب معطوف ہے، معطوف یعنی معطوف. سیم مشرقوں کی طرح ہی اس کا حکم لگے گا، یعنی یہ بھی مبتدا ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کنفیوژن نہیں ہوگی آپ کو. ایک بار ہم واپس آتے ہیں اپنے اس میں، یہاں پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اب دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، خبر کو پہلے لایا جاتا ہے اور مبتدا کو بعد میں لایا جاتا ہے. خبر کو پہلے لانا یعنی مقدم، اور بعد میں لانا یعنی مؤخر. تاخیر سے مؤخر، اور مقدم تقدیم سے مقدم. ٹھیک ہے، مقدم یعنی آپ جب بھی دیکھیں کوئی شرح پڑھیں کسی بھی عربی کتاب کی، تو اس میں مقدمہ آپ کو ملے گا. مقدمہ جیسے مقدمہ صحیح مسلم، مقدمہ صحیح بخاری. مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے تقدیم، جو پریفیس جسے ہم کہتے ہیں، پریفیس یا پہلے جو آتا ہے. ٹھیک ہے، تو مقدم یعنی پہلے کرنا، اور مؤخر تاخیر سے آیا. بولتے ہیں نا کہ اپنے تاخیر کیونکہ آنے میں تاخیر ہو گئی، تو تاخیر یعنی لیٹ، بعد میں مقدم یعنی پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مقدم اور مؤخر. اب کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھیں، الرجل فی البیت. الرجل فی البیت کا مطلب کیا ہے، آدمی گھر میں. the man is in the house. ٹھیک ہے، the man is in the house. اس کیس میں کیا ہوگا جب ہم اس خبر کو پہلے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، خبر کو ہم پہلے لے آتے ہیں، یعنی فی البیت رجل، a man is in the house. اس کیس میں کیا ہوتا ہے، یہ ہو گیا خبر پہلے آ گئی، مبتدا کو ہم نے بعد میں کر دیا. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل ہے الحدیقۃ امام المسجد. the garden is in front of مسجد. اب اگر ہم کہیں امام المسجد حدیقۃ، تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اس کیس میں ایک چیز صرف کیا ہوگی کہ مبتدا آپ دیکھیں وہ نکیرہ استعمال ہوا. دونوں صحیح ہوتا ہے، جملے میں تھوڑی سی مطلب کچھ خصوصیت پیدا کرنے کے لیے جو ہے اس کو مطلب جنرلائز کرنے کے لیے ہم خبر کو پہلے لاتے ہیں. خبر کو پہلے لانے کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہم کسی چیز کو جنرلائز کرتے ہیں. جیسے للہ المشرق والمغرب، یعنی اللہ کے لیے ہی سارے کے سارے مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے، تو فی البیت رجل ایسے بھی بول سکتے ہیں، یا الرجل فی البیت. ٹھیک، یہ ہے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کا کانسیپٹ. اگر یہ آپ کو نہیں سمجھ آیا تو پھر ہم آتے ہیں واپس اپنے درس میں. اب جیسے یہ تھا، اب اگر مجھے بولنا ہو کہ میرا ایک بھائی ہے، جواب پوچھا گیا تھا نا سوال کی، کیا آپ کا ایک بھائی ہے، الک اخ، تو کہنا ہوگا کہ ہاں میرا ایک بھائی ہے، میرا ایک بھائی ہے. تو اس کے لیے ہم کہیں گے لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے. ایسے نہیں کہیں گے کہ اخن لی، اخن واحد لی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کنسٹرکشن وائز غلط ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ خبر کو پہلے لایا گیا اور وہ مبتدا کو بعد میں لایا گیا. تو خبر جب پہلے آئے تو اسے ہم کہتے ہیں خبر مقدم، ایک دم سمپل ورڈز میں. اور مبتدا بعد میں آئے تو اسے ہم کہتے ہیں مؤخر، مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، خبر پہلے آئی تو خبر مقدم، اور مبتدا بعد میں آئے تو مبتدا مؤخر. یہی بس اس کا کانسیپٹ ہے. یعنی لی اخن واحد، جب جواب دینا ہو کہ ہاں میرا ایک بھائی ہے تو ہم کہیں گے لی اخن واحد، یہ نہیں بولیں گے کہ اخن واحد لی. ٹھیک ہے، اب اگر پوچھنا ہوگا کہ کیا آپ کی سسٹر ہیں، الک اخت، الک اختن، جواب کیا ہوگا، الک اختن، جواب دینا ہوگا ہاں میری ایک بہن ہے. تو کیا جواب ہوگا اس کا، لی. دیکھیں لی یہ ہے، لام حرف جر ہے. لی کا مطلب ہوتا ہے فور.
یا جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں لیے، میرے لیے، تمہارے لیے. لی کا مطلب ہوتا ہے فور. یہ حرف جر ہے. حرف جر کے بعد اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو یہ ہم کہیں گے لی اختن واحدتن. واحدتن کیوں؟ کیونکہ یہ نعت اور منوت ہے. نعت منوت ایک دوسرے کو فالو کرتی ہے. لی اخن واحدن، ہاں میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے، لی اخن واحدن، ہاں میرا ایک بھائی ہے. تو یہاں پر لی کو کیسے انالائز کریں گے؟ لام حرف جر ہے پلس یہ یا متکلم. یا متکلم کون سا؟ ضمیر متصل والا. ٹھیک ہے، لی تو یہ بن گیا ہمارا لی. تو یہ کیا ہے؟ جارن مجرورن شبہ جملہ خبر. اور یہ خبر چونکہ پہلے آئی ہے اسی لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں خبر مقدم. اور اخن جو کہ مبتدا ہے وہ مؤخر ہے، بعد میں آ رہا ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں مبتدا مؤخر. اس میں کیا، اس میں اگر کچھ دشواری تو مجھے بتائیں اس میں کیا سمجھنی ہے. فور کا ٹرانسلیشن دیکھیں، فور الگ الگ مطلب میں یوز ہوتا ہے. جیسے میرے لیے ہے یا مجھے ہے، یا بردر ہے، میرے پاس ایک بھائی ہے، میرا ایک بھائی ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے الکتاب لحامد لمحمد، تو لی لگا دیں گے لی محمد، تو محمد کے لیے. ٹھیک ہے، لمن هذه الساعة، یہ گھڑی کس کی ہے؟ تو ہی یا لی محمد، یہ محمد کے لیے یا محمد کی ہے یا اس کو بلونگ کرتی ہے. تو اسی طرح سے لی مطلب میرے لیے، لنا مطلب ہمارے لیے، لکا یعنی آپ کے لیے، لکی یعنی آپ لڑکی کے لیے، لہو یعنی اس لڑکی کے لیے. ٹھیک ہے، لنا لکا لی. لی کو اینالائز کریں تو لی کو ہم ایسے اینالائز کریں. سب سے پہلے دیکھیں لی بنا کیسے ہے؟ لام حرف جر پلس یا متکلم. اور لام حرف جر جب اس کے ساتھ آتا ہے ضمیر متصل کے ساتھ، تو اس پہ ایک فتحہ لگ جاتا ہے سوائے اس کے. تو یہ بن گیا لی. یہ بنا نا لی. لی کا ہے لام حرف جر یا متکلم اسم مجرور، یہ دونوں ملا کے ہو گیا شبہ جملہ. ٹھیک ہے، لی میرے لیے شبہ جملہ. اور اخن یعنی مبتدا مؤخر. اخن مبتدا مؤخر. اخن کیا ہے؟ مبتدا ہے. میرے لیے ایک بھائی ہے، a brother belongs to me. ایک منٹ، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہاں پریشانی ہو رہی ہے. دیکھیں اگر یہ اسکرین آپ کو دکھ رہی ہوگی تو ایک بار میں اس کو بتا کے آپ کو کلیئر کر دوں. ہم نے اس سے پہلے ضمیر متصل پڑھا اور حرف جر کے ساتھ اس کو لگانا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ کتابن سے کتابہ، کتابہما کتابہم. اس کے بعد اگر حرف جر لگ جائے، عنہ عنہما عنہم، الیہ الا کے میں الگ سے قاعدہ تھا تھوڑا، عنہ عنہما عنہم. اس طرح سے اگر لام حرف جر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ اس پہ فتحہ لگ جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ لام حرف جر پلس اگر ہو ہے، ضمیر متصل ہو، تو یہ لیہو نہیں ہوتا ہے بلکہ لہو ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکن لکن. اور صرف یا متکلم کے ساتھ یہ لی ہی رہ جاتا ہے. باقی پھر لام حرف جر پلس نہ ہے تو یہ لینا نہیں ہوتا، یہ بنتا ہے لنا. لکم دینکم ولی دینی، لکم دینکم ولی اور میرے لیے میرا دین، لکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، لی دینی میرا دین. ٹھیک ہے، تو یہ لام حرف جر کے ساتھ اگر ضمیر متصل لگاتے ہیں تو یہ بنتا ہے لہو. اس پہ ایک فتحہ لگ جاتا ہے، جیسے لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکن. لی ایک صرف یا متکلم کے ساتھ یہ لی ہی رہ جاتا ہے، جیسے
ابھی والے کیس میں لام حرف جر پلس یا متکلم یہ بن گیا لی، میرے لیے، اور لنا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لام حرف جر اور ضمیر متصل جڑ کر کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم واپس آتے ہیں اس پہ. اب جب ہم یہ دیکھیں نام لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لام حرف جر ہے، جیسے آپ نے پوچھا کہ اس کو انالائز کریں تو یہ لام حرف جر ہے، لی پلس یا متکلم، یہ بنتا ہے ہمارا لی. جیسے ہم کہیں گے لام حرف جر یا متکلم، یا جو متکلم ہے اسپیکر کا یا ہے وہ بنتا ہے یا متکلم اسم مجرور. یا متکلم کیا ہے؟ اسم مجرور. کیوں؟ حرف جر کے بعد آ رہا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف جر، لام حرف جر ہے، اس کے بعد اگر کوئی اسم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اسم مجرور. تو لام حرف جر یا متکلم اسم مجرور، اور یہ دونوں ملا کے یعنی یہ لی، اسے ہم کہیں گے شبو جملہ. ٹھیک ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں شبو جملہ. اب اس جملے میں ہم آتے ہیں، سوال تھا کہ کیا آپ تمہارا ایک بھائی ہے محمد؟ جواب ہے نام. سب سے پہلے تو نام، حرف و جواب، ڈن. حرف و جواب، یہاں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام حرف جر اور یہ یا متکلم اس کو پہلے کر دیا گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی شبو جملہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہلے اور خبر بن کر آ رہی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں شبو جملہ خبر مقدم. اور اخن جو کہ مبتدا تھا اسے بعد میں کر دیا گیا تو اسے ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر. بس اتنا ہی تو ہے. اور واحدن کیا ہے؟ اخن کا نعت. نعت ہے نا، دیکھیں ایک دوسرے کو فالو کر رہا ہے. نکیرہ نکیرہ، مرفوع مرفوع، نکیرہ مرفوع، سنگولر سنگولر، مسکلین مسکلین، یعنی مذکر مذکر، مفرد مفرد. ٹھیک ہے، اب کلیئر ہے. آگے آپ بڑھ سکتے ہیں، تو اس کو پھر انالائز کرتے ہیں. اس کو پہلے سب سے پہلے ہم ٹرانسلیٹ کریں. نعم لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے. وَهُوَ معی ہونا، اور وہ مع اور یا متکلم بن گیا معی، یعنی میرے ساتھ. مع یا متکلم میرے ساتھ، معی میرے ساتھ. ہونا یہاں، فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں میرے ساتھ ہے یہاں پر. اس کے بعد پھر ہے ولی اخت واحدۃ، اور میری ایک سسٹر بھی ہے. اسمہا زینب، ہا کیوں؟ ہو مذکر کے لیے، ہا مؤنث کے لیے. اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. وَهِيَ فی العراقی، اور وہ عراق میں ہے. مع زوجہا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. زوجہا مہندس، اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ ایک انجینئر ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن میں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں، یا ابھی تک کچھ سمجھنے میں کوئی دشواری؟ یہ ہے، بتائیں کیا مسئلہ ہے ابھی، اس کو سمجھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نام لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے. وَهُوَ معی ہونا، اور وہ میرے ساتھ ہے یہاں فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں. ولی اخت واحدۃ، اور میری ایک سسٹر بھی ہے، اسمہ زینب، اس کا نام زینب ہے. وہی فی العراق مع زوجہا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. زوجہا مہندس. تو اب دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے، زوجن، ٹھیک، اور ایک ہے یہ زوجن، اور ایک ہے زوجتن. زوجن یعنی ہسبینڈ میسکلین، زوجتن یعنی وائف. ٹھیک ہے، زوجن ہسبینڈ، زوجتن وائف. تو اس لیے زوجہا یعنی اس کے ہسبینڈ، زوجہا مہندس، اس کے ہسبینڈ انجینئر. مع جو ہے، مع کا مطلب ہوتا ہے وتھ،
جیسے ہم نے کل بتایا تھا وتھ ساتھ، پلس اس کے ساتھ اگر یا متکلم لگا دیں تو کیا ہوگا؟ یا متکلم میرے ساتھ، اس کا ہوگا وتھ می، میرے ساتھ. معک آپ کے ساتھ، معاہو اس کے ساتھ، معاکم تم سب کے ساتھ، معانا ہم سب کے ساتھ. تو اس کے لیے سب سے بہترین جو آیت ہے قرآن کی، لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. زوجہا اور زوجیہا میں کیا فرق؟ زوجہا مرفوع حالت میں ہے، زوجی ماں کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے، بس یہی فرق ہے. یہ ایکچولی ہے زوجن، زوجتن، زوجن اور زوجتن، زوجن ہسبینڈ، زوجتن وائف. اچھا اگر بولنا ہو کہ اس کی وائف کیا ہوگا؟ زوجتو ہوں، ٹھیک ہے بالکل صحیح. میری وائف کا کیا ہوگا؟ میری وائف، مائی وائف. زوجی نہیں زوجتی ہے، وائف کی بات کریں نا، زوجتی. ہاں زوجی کا مطلب ہوگا میرے ہسبینڈ. کوئی لڑکی کہیں تو کہیں گے زوجی، لیکن زوجتی تامربطہ کے ساتھ تو میری وائف. ٹھیک ہے. زوجیہ، زوجیہ دیکھیں، زوجن اور زوجتن اس کا پلورل ہے ازواج، ازواج مطہرہ یعنی اسپاؤس. ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے اسپاؤس. ازواجن یہ پلورل ہے، کا مطلب ہوتا ہے اسپاؤزز. جیسے انگلش میں اسپاؤس ہم بولیں تو اسپاؤس کا مطلب ہوتا ہے ہسبینڈ یا وائف. اگر وائف بول رہی ہے مائی اسپاؤس تو اس کا مطلب ہوگا ہسبینڈ، ہسبینڈ بول رہی ہے مائی اسپاؤس تو اس کا مطلب ہوگا وائف. لیکن عربی میں یہ ہے کہ زوجن اور زوجتن، تو زوجن ہسبینڈ کے لیے خاص اور تا مربوطہ لگ گیا تو وہ وائف کے لیے خاص. زوجیہ مطلب ہوتا ہے مطلب ریلیشن شپ میں دینا، یعنی آپ کی زوجیت میں دی گئی جیسے ہوتا ہے. زوجیت یعنی آپ کو وائف بنایا گیا، آپ کے مطلب رشتے میں جوڑا گیا. مع ظرف ہے اور اس کی وجہ سے زوجی ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ مضاف الیہ ہے اور پھر مضاف ہے اور ہاں مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو ایک بار میں اس کا انالیسس کر دوں پھر آج کلاس ختم کرتے ہیں. میرے خیال سے آج تھوڑی چیزیں زیادہ ہو گئی پر انشاءاللہ یہ آسان ہے سمجھنے کی. اس میں آپ پریپوزیشن کہاں ہے؟ صرف مع ہے، مع ظرف ہے، پریپوزیشن نہیں. ٹھیک ہے. میں اسے کلیئر کرتا ہوں. اسے انالائز کریں گے تو سب سے پہلے نام ہے حرف جر، لی حرف، لام حرف جر، یا متکلم اسم مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، اخن مبتدا مؤخر، واحد نعت. یہ تو آپ کو پتا ہے. اسمہ اسامۃ یعنی اس کا نام اسامہ ہے، تو اسم مبتدا اور یہ مضاف بھی ہے اور ہو مضاف الیہ. اسامۃ خبر، واو حرف عطف، ہوا مبتدا، مع ظرف پلس یا متکلم، تو یہ بن گیا معی. یہ ہوگا ظرف شبہ جملہ، ظرف شبہ جملہ خبر. ہونا پھر سے ظرف المکان، وفی المدینتی المنورتی جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے. ولی اختن واحدتن، اور پھر سے واو حرفات، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اختن مبتدا مؤخر، واحدتن نعت. اسمہا اسامۃ، پھر سے اسمہا زینب، اسم مبتدا وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، زینب خبر. اس کے بعد واہیا، واو حرفات، ہیا مبتدا، فی العراقی جار مجرور شبہ جملہ خبر. مع کی وجہ سے ہو گیا زوجی، یعنی مع
प्लस ज़ौजुन प्लस हा, तो ये मा की वजह से हो गया ज़ौजुन से हट के ज़ौजी, और इसमें तनवीन नहीं आएगी क्योंकि ये फिर से मुदाफ है, तो ये बन गया मा ज़ौजी हा, और ये मा ज़ौजी हा पूरा मिला के जार मजरूर ज़र्फ शिबह जुमला मुताल्लिक़। उसके बाद ये अलग सेंटेंस है, ज़ौजुहा मुहंदिसुन। ज़ौजु मुब्तदा, मुब्तदा क्या होता है मरफू, इसीलिए यहाँ ज़ौजु है। वह हुआ मुदाफ, और ये मुदाफ भी है, हा मुदाफ इलैहि है, और मुहंदिसुन खबर है। ठीक है, तो ये जुमले का ट्रांसलेशन आपके लिए टास्क ये होगा कि आप इसको एनालाइज करें फिर से खुद से, और कहाँ पर कंफ्यूजन हो फिर मुझे बताएं। ठीक है, ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बस समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई अब कहाँ चीज़ें समझ नहीं आई ये मुझे बताएं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी चीज़, वरना इसको हम फिर से एक बार करेंगे। ठीक है, तौसीफ, तिशान, शादाब, फैसल भाई, अतीक भाई, मोइन भाई, नूर भाई, ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करूंगा ये पूरा जुमला, ठीक है, इसको एक एक पार्ट में एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारा एक साथ हो गया। ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल का तर्जुमा समझ गया, कसरा और कसरतैन मिक्स होता है। कहाँ मिक्स हो रहा है? लास्ट लेसन में, अच्छा ठीक है, अभी एक जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आपके लिए क्या टास्क है। ठीक है, आपके लिए टास्क ये है और ये रहेगा, आपके पास ये नोट्स ये नोट्स मौजूद है इंशाल्लाह सबके पास ही होगा। सबसे पहले अपने ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल तो हमने पढ़ा, अब मैंने आपको बताया था जिसने भी किया होगा इंशाल्लाह उसको जो है उसको ये चीज क्लियर होगी। एक मिनट, हाँ, जिसने भी ये किया होगा, जैसे मैंने बोला था कि आपने किसी इस्म को उठाना है, कोई भी इस्म, ठीक है, और उसको ज़मीर मुत्तसिल के सारे फॉर्म्स में पुट करना है। जैसे किताबुन ले लें तो किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, और किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी और किताबुना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप जब तक नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होगी, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आप 4-5 इसम ले लें, ज्यादा नहीं करना, 5 कम से कम ले लें। किताबुन, कलमुन, सय्यारतुन, सरीरुन, मस्जिदुन, और उसको लगाएं इसमें सारुन, यानी हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। तो किताबुहु किताबुहुमा, मस्जिदुहु मस्जिदुहुमा मस्जिदुहुम, कलमुहु कलमुहुमा कलमुहुम। ये आप 5 लिखें खुद से। एक तो ये एक्सरसाइज। दूसरी बात है ये अबुन और अखुन हमने किया है, यानी ये अस्माउल खमसा में से है। तो अबू, अबूहु, अबूहुमा, अबूहुम ये आपने लिखना है खुद से बगैर देखे हुए। इस तरह से अखुन ले लें और अखुन को ज़मीर मुत्तसिल में फिट करें, तो ये बनेगा अखूहु, अखूहुमा, अखूहुम, क्योंकि आपको पता है कि ये अस्माउल खमसा में से, ये हमने पढ़ा। तो इसको भी आपने एक्सरसाइज करना है लिख कर, बगैर लिखे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर उठाएं आप हर्फ जर। तो हर्फ जर में हमने जो जो पढ़ा, फी, मिन, अला, इला, ली, जितने भी हर्फ जर हैं सारे हर्फ जर को एक जगह कलेक्ट करें और सबके साथ फिर वो लगाना शुरू करें ज़मीर मुत्तसिल। तो उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन होगी, तो आप उसको इससे देखकर पूरा करें। यानी
ان ہے تو سمپل ہے، چلو ان ہوں، ان ہما، ان ہما، لیکن الا جب ہوتا ہے تو آپ کو بتایا تھا میں نے کہ پڑھنے کے لیے ایز آف پروننسیشن کے لیے الیہ ہو جاتا ہے، الیہما، الیہم، الیہا، الیکا، الیکما، الیکی، الیہ. تو یہ ایک ہو گیا. پھر لام حرف جر کے ساتھ لیں گے، جیسے کہ ہے با کے ساتھ اور لام حرف جر کے ساتھ. تو بی ہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. یہ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ آپ کا ہو جائے تو آپ اٹھائیں ظرف، کوئی سا بھی ظرف، یعنی اندہ، مع ایک ظرف ہے، مع کے ساتھ اس کو رکھیں، معہو، معہما، معہم، اندہ، اندہما، اندہم. اندہ اور مع اٹھائیں اور ان سب کو اس میں فٹ کریں، ٹھیک ہے. اب اتنا جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کریں گے. تھوڑی سی محنت کرنے کی تو آپ کو بھی ضرورت ہے، تو محنت کریں اور اس کو لکھیں، ٹھیک ہے. اور باقی جو چیزیں انشاءاللہ وہ ہم پھر اگلے کلاس میں پورا کریں گے. تو بہت ساری چیزیں آ گئی اس آج کے درس میں، تو کوئی بات نہیں. اپنے وہ جو فعل ہے ذہبہ، ذہبہ، ذہبوما، اب آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے، آپ اس پورے ایک ہفتے میں پورا کریں. کوئی بھی کنفیوژن ہو پلیز مجھے میسج کریں، میں بتا دوں، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. گروپ میں شاید نہیں ہو پاتا ہے، تو خیر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی کنفیوژن مجھ سے پوچھا، باقی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ آپ کو سبق سے متعلق جو بھی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، کلاس سے، سبق سے، جو بھی، یعنی جو ہم کر رہے ہیں، جو کورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آج یہیں رکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.